السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. ارشاد باری ہے کہ خدا کا یہی ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر رجس کو، ہر گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنا چاہیے. کل میں نے حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہا کے دو القاب کا تذکرہ کیا تھا، یعنی صدیقہ اور ام ابیہا. شروع میں پہلے یا دوسرے روز میں نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اسلامی تاریخ سے اپنے عوام کو ناواقف رکھنے کے لیے لوگوں نے ذہنوں میں پھیلا رکھی ہیں. مثلا یہ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کر لی تھی، اور اس طرح کی باتیں کہ مثلا اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی دوسرے صاحب سے، وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے کہ اب اتنا موقع نہیں ہے کہ سب باتوں کو بیان کیا جا سکے. پھر بھی کچھ مومنین کی فرمائش ہے کہ ایک چیز کو واضح کر دیا جائے کہ ائمہ علیہم السلام ان خلفائے جور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یا یہ کہ ان کے مقرر کیے ہوئے گورنروں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو پھر اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے، اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بھی چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو خام خواہ جا کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھیں؟ بہرحال یہ بھی آج نہیں بیان کرنا ہے، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. آج مجھے اس آیت سے متعلق دو القاب یا خطابات جناب سیدہ کے آپ کے سامنے بیان کر دینے ہیں. ایک تو آیت میں خود موجود ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے، جیسے پاک رکھنا چاہیے. اور اس بنا پر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو طاہرہ بھی کہا جاتا ہے اور مطہرہ بھی کہا جاتا ہے. طاہرہ جو خود پاک ہو، مطہرہ جو پاک کی ہوئی ہو، جو اللہ نے جس کو پاک کر دیا. اس کے علاوہ ایک اور لقب کے جو دن رات ہم لوگوں کی زبان پر جاری ہے، یعنی ابھی میں نے اپنے جملے میں عرض کیا ہے، یعنی سیدہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں کبھی یہ کہا ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. کبھی کہا ہے کہ سیدۃ نساء العالمین، کہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ سیدۃ الائمہ، اماموں کی سردار ہیں. تو سیدہ بھی آپ کا عام لقب ہے، یعنی ہم لوگ بھی دن رات نام لیتے ہوئے ذرا احتراماً جب تکلف ہوتا ہے تو جناب سیدہ کہتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کہنے میں
اگر بے ادبی معلوم ہوتی ہے کہ ہر وقت آپ کا نام ہم زبان پر جاری کرتے رہیں اس نجس زبان پر، تو سیدہ کا لفظ آسان ہے، وہ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ۔ ان دو چیزوں کے بارے میں مختصر طریقے سے کچھ عرض کر دینا ہے۔ اللہ نے پنجتن پاک کو طاہر بنایا کہ جن کی سینٹر ہیں، مرکز ہیں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ تو ویسے تو یہ خود ایک مضمون ان حضرات کی طہارت کا یہ بہت ہی وسیع ہے، اور کئی مجلسیں بھی اس کے لیے کافی نہ ہوں، لیکن شارٹ میں مختصر طریقے سے ہم اتنا بیان کر دیں کہ ان حضرات کی طہارت ایسی تھی کہ اس سے بالاتر، اس سے بڑھ کر طہارت کہیں ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھیں، خدا نے یہ کہا ہے کہ اس طرح پاک کریں جس طرح پاک کرنے کا حق۔ چیزیں طاہر ہوتی ہیں، ان کے کتنے گریڈ ہیں آپ دیکھیں۔ دنیاوی طہارت آپ لیں، میں یہ کہوں کہ میرا یہ کپڑا پاک ہے، طاہر ہے، تو ٹھیک ہے، آپ سمجھیں کہ یہ طاہر ہے، لیکن اس کی طہارت بس یہ ہے کہ یہ خود پاک ہے، اس پر اگر کوئی نجاست پڑ گئی تو یہ نجس ہو جائے گا، اپنے کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ یا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ نجس ہو گیا ہو تو میں کپڑے پر ایسے رگڑ لوں اور میرا ہاتھ پاک ہو جائے، یعنی یہ اپنی جگہ پر پاک ہے، لیکن اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ دوسری چیزوں کو پاک کر سکے، اور نہ یہ صلاحیت ہے کہ اگر نجاست آ رہی ہو تو اس سے اپنے کو بچا لے۔ تو یہ انتہائی گویا پہلا درجہ یا سب سے پست درجہ طہارت کا ہے۔ دوسرا درجہ اسی سے آپ نے سمجھ لیا کہ جیسے کہ پانی ہے، کہ اگر پانی خود اپنی جگہ پر پاک ہے تو اس میں اللہ نے یہ خاصیت بخشی ہے، طاقت بخشی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی پاک کر دے۔ تو اب پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ اگر ان حضرات کی طہارت ویسی ہی ہو کہ یہ خود طاہر ہیں اور ان کے ذریعے سے دوسرے لوگ طاہر ہو جاتے ہیں، تو ان میں اور پانی میں تو کوئی فرق نہیں ہوا۔ جیسے پانی ہے کہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، ویسے یہ حضرات ہوئے کہ یہ طاہر ہیں اور مطہر ہیں، وہ ہیں مطہر۔ مطلب یہ ہے کہ انسان خود اس وقت پاک ہوگا روحانی لحاظ سے کہ جب ان کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوگی، تو یہ مطہر ہیں، لیکن یہ طہارت کا دوسرا ہی درجہ ہے، کوئی بہت اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ جیسے پانی ہے کہ دوسری چیزوں کو پاک کر دیتا ہے، اس طرح ان کی محبت جو ہے وہ مومن کے دل کو پاک کر دیتی ہے۔ اس مومن کے دل کے پاک کرنے کی بات میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی تو میں صرف یہ دنیاوی چیزوں کی طہارت کو بیان کر رہا ہوں۔ ان حضرات کی طہارت اس سے بہت اعلیٰ ہے، پانی سے بڑھ کر پاک اور پاک کرنے والا اللہ نے دنیا میں کسی چیز کو نہیں بنایا ہے، لہذا اس سے آگے میں کوئی مثال اب دنیاوی چیزوں میں نہیں دے سکتا ہوں۔ اب جو ہے پھر اب انہی حضرات کی طرف آنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ خود طاہر ہیں اور ان کے ذریعے سے دوسرے پاک ہو جاتے ہیں، بلکہ جو ان سے متمسک ہو جائے وہ اس میں یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں کو پاک کر دے۔ صلوات پڑھیں آمین۔ آپ دیکھیں، آپ زیارت پڑھتے ہیں دن رات اور اعتقاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ معصوم کی بیان کی ہوئی زیارت ہے، یعنی کسی انسان کے لیے، کسی عام انسان کے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کس کے زیارت میں؟ انصار حسینی کی زیارت میں، امام کی زیارت میں نہیں ہے،
حضرت عباس کی زیارت میں نہیں ہے، حضرت علی اکبر کی زیارت میں نہیں ہے، انصار حسین کی زیارت میں۔ فرماتے ہیں کہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، تم خود پاک ہو گئے حسین کے دامن پر سے متمسک ہو کر اور حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر کے، اور وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس کے اندر تم دفن کیے گئے ہو۔ صلوات پڑھیں آپ۔ یعنی یہ جو خاک کربلا خاک پاک بنی، امام کا درجہ بہت بلند ہے۔ یہ جون اور حر کے دفن ہونے کی وجہ سے خاک پاک بنی، اس لیے کہ یہ حضرات انہوں نے تمسک کیا دامن حسینی سے، حسین کے اوپر اپنی جان قربان، اور اللہ نے ان کے جسم اقدس میں وہ طاقت دی کہ صرف وہ قبر کی زمین نہیں بلکہ وہ پورا حلقہ حائر کا، کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ گویا یہ ان حضرات کا قبرستان ہوا، وہ خاک پاک بن گئی۔ جہاں تک طہارت اور پاک کرنے کا سوال ہے، خود اپنی طہارت تو یہ تو بہت ہلکی چیز ہے، پاک کرنے کا سوال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو یہ حکم دیا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلِ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ، ہم نے یہ وعدہ لیا، یعنی حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو کہ تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک کر دو۔ کن لوگوں کے واسطے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ان دونوں حضرات نے مل کر خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اور ان دونوں حضرات نے مل کر اس کو پاک کیا۔ بعد میں جب قریش کے ایک سردار نے تقریباً 400 یا 500 سال قبل ولادت رسول وہ گیا تھا شام، اور وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، تو اس کو اچھا لگا۔ اس وقت تک خانہ کعبہ بتوں کی گندگی سے پاک تھا۔ وہ وہاں سے ایک بت لایا اور لا کر کے اس نے خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ چنانچہ اس کے بعد سے اب رسول کے وقت تک تو یہ حالت ہو گئی تھی، جیسا آپ سنتے ہیں کہ 360 بت خانہ کعبہ میں لا کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ قبل اس کے کہ آگے بڑھوں گا ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ خانہ کعبہ پاک ہوا ہے بتوں سے رمضان سن 8 ہجری میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا سن 7 ہجری میں، جبکہ صفا اور مروہ اور کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اور یہی نہیں، سن 2 ہجری سے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، جبکہ وہ 360 بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ آخر کیوں؟ یعنی بت خانے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے؟ یہ تو تعجب کی بات ہے۔ اللہ کو جلدی کیا تھی؟ معاذ اللہ رک جاتا، سن 2 ہجری میں حکم دیا تھا، سن 8 ہجری میں حکم دیتا۔ لیکن سن 2 ہجری میں نماز کے بیچ میں، یعنی ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف، اور 2 رکعت پڑھی جا رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ یہ اتنا ایمرجنسی میں منہ بدلوا کر کے، رخ بدلوا کر کے
اللہ تعالیٰ کو اور کچھ مقصود رہا ہو یا نہ رہا ہو، وہ تو ہے، قرآن میں ہے کہ کیوں یہ حکم دیا گیا ہے، وہ سب چیزیں چھوڑیے، لیکن ایک بات تو ظاہر ہو گئی کہ کوئی طیب و طاہر جس چیز ہو، اگر اس میں کوئی شخص لا کر کے نجاست بھر بھی دے، تب بھی اس طیب و طاہر چیز کی طہارت میں، بزرگی میں، تقدس میں، احترام میں خدا کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ نے ابھی توجہ نہیں کی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، پھر بھی اللہ نے خانہ کعبہ کے احترام کو اسی طرح باقی رکھا جیسے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے وقت سے تھا۔ اب اگر گنبد خضرا کے نیچے رسول کے ساتھ 2 بت بھرے ہوئے ہوں تو اس سے رسول کے روضے کے تقدس اور احترام میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں ہم، صلوات وہ احترام جو رسول کی قبر کا اللہ کی نظر میں ہے اور اولیاء اللہ کی نظر میں ہے، وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، چاہے کوئی شخص کچھ بھی کرتا رہے۔ صلوات پڑھیں آپ ایک مرتبہ محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں۔ بہرحال اب آیا میں اصل مقصد پر، ان حضرات کی طہارت، کہ اب جب رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مسجد الحرام میں داخل ہوئے، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ کے دست مبارک میں ایک عصا تھا، اس سے جو نیچے دیوار میں سب بت جڑے ہوئے تھے ان کو گرانا شروع کیا۔ وہ سب گرا دیا تو اس کے بعد پھر اوپر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکا آپ نے ان کو گرا دیا۔ اب چھت کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے اور دیوار کی اونچائی پر بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ کسی سے مدد لیں اس کام میں، خانہ کعبہ کی طہارت میں۔ ملتا یہ ہے کہ ایک شخص آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں، شاید اپنے لمبے قد پر ناز ہوگا۔ لیکن رسول نے ایک عجب یعنی وہ دلچسپ جواب دیا ہے، فرمایا کہ ان الذی عبدہ لا یخلعہ، جو اس کی عبادت کر چکا ہے اس کو حق نہیں ہے کہ اس کو توڑے۔ صلوات۔ اب یہ جو کریٹیرین اور معیار بنا دیا رسول اللہ نے کہ بھئی تم تو اس کے سامنے سر جھکا دے رہے ہو، اب تو کچھ تو شرم کرو، کچھ تو لحاظ کرو کہ اب جاؤ گے اس کو توڑنے، تو اب سب لوگ علیحدہ ہو گئے۔ باقی وہی رہا کہ جس کو آج تک دنیا کرم اللہ وجہہ کہتی ہے کہ اس کے چہرے کو اللہ نے بزرگ رکھا ہمیشہ اس بات سے کہ وہ بتوں کے سامنے سر جھکاوے، اس نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یعنی اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو بہرحال جیسے کہ ابتدا میں جب تعمیر ہوا تھا خانہ کعبہ، اس وقت 2 معصومین نے مل کر کے اس کی طہارت کی تھی، اس طرح سے اب 2 معصومین نے مل کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے طاہر اور پاک کر دیا۔ تو
یہ تو ان کی طہارت تھی کہ ان کی وجہ سے خانہ خدا پاک ہوا. یہاں پر جو چیز عرض کرنی ہے وہ یہ کہ خدا کا ایک ہی گھر نہیں ہے، خدا کے بے شمار گھر ہیں. ایک تو ہے یہ خانہ کعبہ جو ظاہری گھر ہے خدا کا، اور جو بے شمار گھر ہیں اس کو ایک لفظ میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قلب مومن. حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے داؤد، میری سمائی اور گنجائش نہ تو زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، لیکن میرے بندے مومن کا دل ایسا ہے کہ میں اس میں سما جاتا ہوں. صلوات پڑھیں آپ محمد علیہ. تو اگر اللہ کے ظاہری گھر یعنی خانہ کعبہ کی طہارت رسول اور علی کی شرکت کے بغیر ممکن نہ ہو سکی، تو پھر مومن کے دل میں اگر محمد کے ساتھ علی شامل نہ ہوں تو وہ دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اچھا ٹھیک ہے، اس سے دل سے آپ کے شرک کی نجاست دور ہو گئی. آپ نے کہا محمد الرسول اللہ، اور اس سے کفر کی نجاست دور ہو گئی. لیکن محمد الرسول اللہ کہنے والے تو منافقین بھی تھے. اب یہ نفاق کا زنگ اور نفاق کی گندگی کیسے دور ہو؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ ساتھ ساتھ کہا جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. جب تک کہ قلب مومن میں علی کی محبت، اور یہ محبت ویسی نہیں کہ جیسے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قاتل سے بھی محبت کرتے ہیں اور مقتول سے بھی محبت کرتے ہیں. جو تلوار لے کر آیا علی کو قتل کرنے کے لیے وہ بھی محبت کے لائق ہے، اور جس کو علی نے قتل کر دیا وہ بھی محبت کے لائق ہے، اور علی بھی محبت کے لائق ہیں. ایسی محبت نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ علی بن ابی طالب کو پسند ہے. یعنی اگر آپ اللہ کو اپنا رب اور معبود مانیں لیکن ساتھ ساتھ ایک چھوٹے سے بت کو بھی اپنا ذرا مشکل کشا تصور کرتے رہیں تو اللہ ایسی توحید کو قبول کرنے والا نہیں. اگر آپ رسول کو رسول مانیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو رسول کا شریک بنا دیں تو رسول بھی ایسے کلمے کو قبول کرنے والے نہیں ہیں. اس طرح سے اگر علی بن ابی طالب کی محبت کا دعویٰ ہے تو علی کے دشمنوں سے دوری بھی کامل ہونی چاہیے بغیر کسی خرخشے یا بغیر کسی جھنجھٹ کے. صلوات پڑھیں آپ محمد علیہ. یعنی یہ کہنا کہ جنگ جمل میں دونوں طرف جو لوگ مارے گئے وہ سب کے سب جنتی، دونوں طرف کے لوگ. ایک شخص جناب حجر بن عدی، ان کا روضہ ہے دمشق سے باہر مرج عذرا میں ایک منزل پہلے. وہاں پر ان کو ان کے 7 یا 8 ساتھیوں کے ساتھ معاویہ کے حکم سے شہید کیا گیا تھا. ایک شخص نے جو ابھی زندہ ہے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں وہاں گیا زیارت کے لیے تو دیکھا کہ ایک بڈھا شخص بہت رو رہا ہے. پوچھا بھائی تم کیوں رو رہے؟ کہا کہ حضرت کہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رو رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو کس نے مارا تھا؟ کہا کہ ان کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا. کیوں قتل کیا تھا؟ کیونکہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر لعنت نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کم بخت حجر بن عدی بھی رضی اللہ عنہ ہے، علی بن ابی طالب بھی رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ بھی رضی اللہ عنہ ہے. تیری عاقبت کدھر ہوگی سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھیں ہم محمد علیہ.
تو ایسا رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب کو قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی زیارت میں یہ پڑھتے ہیں کہ اے بنت رسول، ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ ہم آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کے شوہر نامدار کی اطاعت کر کے کامیاب ہو گئے ہیں. تو اگر ہمارا یہ خیال صحیح ہے تو آپ ہمارے دل میں یقین پیدا کر دیں. لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكَ، تاکہ ہم اپنے نفس کو یہ بشارت دے سکیں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہم پاک ہو گئے. صلوات پڑھیں آپ محمد. تو ہم اپنے نفس کو بشارت دیتے ہیں کہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت نے ہمیں ہر طرح سے پاک کر دیا ہے. ہمارا جسم بھی پاک ہے اور ہمارا قلب بھی پاک ہے، ہماری روح بھی پاک ہے. تو یہ تو ہیں یہ حضرت جن کو طاہرہ کہا جاتا ہے اور مطہرہ کہا جاتا ہے. اب رہا سیدہ. سیدہ سردار کے معنی میں ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ وہ نساء اہل جنت کی سردار ہیں یا دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں. پھر یہ کہ وہ سیدۃ الائمہ، اماموں کی سردار ہیں. یہ چیز ذرا گھبراہٹ پیدا کرے گی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے مذہب میں سب سے بڑا درجہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام، ان کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ. جناب سیدہ کے بعد اور امام آتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب ان کی اولاد ہیں. یہ ماں ہیں اور دادی ہیں، اور ان کی اطاعت واجب ہے صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک پر. صلوات پڑھیں آپ محمد. کئی ایسے واقعات ہیں کہ مثلاً کسی ایسے گروپ پر مصیبت پڑی کہ جو اہل بیت کا محب بھی ہے، لیکن اس کے دل میں کچھ نرم گوشہ بھی ہے دوسروں کی طرف سے، اور مسجد جمکران میں جا کر کے استغاثہ کیا حضرت حجت سے کہ آپ ہمیں اس مشکل سے نکالیں. اور ایک وہ ٹرانس والی کیفیت پیدا ہوئی کہ نہ جاگ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں، اور سامنے دیکھا تو حضرت حجت تشریف لائیں. صلوات پڑھیں اب محمد. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا استغاثہ سنا اور ہم تمہاری مدد کر بھی دیتے، لیکن میری دادی نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے دشمنوں سے دوستی کر لی ہے، لہذا ان کی مدد مت کرو. ان لوگوں نے ہمارے دشمنوں سے دوستی کر لی ہے، لہذا ان کی مدد نہ کرو، لہذا میں مجبور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. تو آپ یہ غور کریں کہ جس سے جناب سیدہ کو اتنی اذیت پہنچی کہ یہ گوارا نہیں کیا، یعنی صرف ان دو آدمیوں کو روکنے کے لیے تمام اہل مدینہ محروم ہو گئے نماز پڑھنے سے، جنازے کی جناب سیدہ کے اور شرکت کرنے سے. فقط دو آدمیوں کو ایسے جن کا نام لیا تھا جناب سیدہ. تو جناب سیدہ نے یہ گوارا کر لیا کہ صرف گھر کے آدمی اور 5-7 دوسرے خاص لوگ انہی کی شرکت سے جنازہ دفن ہو جائے، لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ دو آدمی آئیں. تو جن سے جناب سیدہ کو اتنی اذیت پہنچی ہے. ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام جس زمانے میں آپ کو مامون رشید نے ولی عہد بنایا تھا، تو یہ ولی عہدی ایران میں نہیں تھی، یاد رہے، نہ عرب میں تھی.
یہ جو آج وہ جمہوریہ ہے سینٹرل ایشیا کا ترکمانستان، وہاں مرو ہے جو کیپٹل تھا،